الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں اور کیا کیا ہیں اسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون سے ابواب ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، انہیں کس طرح بنایا جائے گا، انشاءاللہ اس تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 27، ابواب کا بیان۔ تمام ابواب کو 6 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی ابواب ہیں، کل ابواب تقریباً 40 ہیں، انہیں 6 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد کے ابواب، نمبر 2 ثلاثی مزید فی کے ابواب، نمبر 3 رباعی مجرد کے ابواب، نمبر 4 رباعی مزید فی کے ابواب، نمبر 5 ملحق بر رباعی مجرد کے ابواب، نمبر 6 ملحق بر رباعی مزید فی کے ابواب۔ ان 6 حصوں میں تمام ابواب کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ثلاثی مجرد کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں۔ نمبر 1 ضرب یضرب، سمع یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح، حسب یحسب، کرم یکرم۔ یہ ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں۔ ان ابواب کے بنانے کے طریقے، ان سے دیگر افعال و اسماء بنانے کے طریقے، ان کی تصریفات صغیرہ و کبیرہ اور دیگر احکام وغیرہ کا بیان گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں۔ دوسری قسم کیا تھی؟ ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں۔ نمبر 1 افتعال، نمبر 2 انفعال، نمبر 3 استفعال، نمبر 4 افعلال، نمبر 5 افعیلال، نمبر 6 افعیعال، نمبر 7 افعوال، نمبر 8 افاعل، نمبر 9 افاعل، نمبر 10 افعال، نمبر 11 تفعیل، نمبر 12 مفاعلۃ، نمبر 13 تفاعل، نمبر 14 تفاعل۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ مصنف نے بتلایا ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، لیکن گنا رہے ہیں تو 14 ابواب گنا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے 12 ابواب ہیں تو گناتے وقت 14 ابواب کیوں گنا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب نیچے خود دے رہے ہیں تنبیہ میں، دیکھیں۔ تنبیہ، باب افاعل اور افاعل اصل میں تفاعل اور تفاعل تھے۔ باب افاعل اور افاعل اصل میں تفاعل اور تفاعل تھے۔ تا کو جوازاً فا کلمے کے جنس سے بدل دیا، تا کو جوازاً فا کلمے کے جنس یعنی فا سے بدل دیا۔ پھر دو ہم جنس حروف کے جمع ہونے کی وجہ سے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں مدغم کر دیا اور ابتدا میں حمزہ وصلی داخل کر دیا تو افاعل اور افاعل بن گئے۔ اصل میں یہ تفاعل اور تفاعل تھے، تو تا کو فا کلمے کے جنس سے بدلا اور پہلے فا کو، کیونکہ تا کو جب فا کلمے کے جنس سے بدلا تو 2 فا جمع ہو گئے۔ اب پہلے فا کو ساکن کر کے دوسرے فا میں ادغام کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل لایا گیا تو افاعل اور افاعل بن گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب 12 ہی ہیں۔ جو 14 گنائے ہیں وہ اصل میں 14 نہیں ہیں بلکہ 12 ہی ہیں۔ یہ جو افاعل اور افاعل ہیں یہ اصل میں تفاعل اور تفاعل سے بنے ہیں۔ یہاں سے ہر باب کے بارے میں، ہر باب کی علامت کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسے بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابواب ثلاثی مزید فی کی علامات اور ان کے بنانے کے طریقے۔ ان کی علامات کیا ہیں، بنانے کے طریقے کیا ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 پہلا باب ہے افتعال۔ ثلاثی مزید فی کا پہلا باب افتعال ہے، اس کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب افتعال میں فا کلمے کے بعد تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے اجتنبا۔ باب افتعال کی علامت کیا ہے کہ فا کلمے کے بعد تا زائدہ ہوتی ہے، جیسے اجتنبا۔ دیکھیں اجتنبا میں فا کلمہ جیم ہے، اجتنبا یہ اس میں حروف اصلی جیم نون با ہے، تو فا کلمہ جیم کے بعد
فا کلمہ جو کہ جیم ہے جس کے بعد تا زائدہ ہے، یہ باب افتعال کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ کر کے اسے افتعال کے وزن پر لے آئیں، جیسے جنبہ دور کرنا سے اجتنبہ دور ہونا۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لانا ہے، حمزہ کا اضافہ کرنا ہے، اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ کرنا ہے، تو اسے اضافہ کرنے کے بعد افتعال کے وزن پر لے آئیں گے تو ثلاثی مزید فی کا باب افتعال بن جائے گا۔ جیسے جنبہ، دیکھیں جنبہ کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اس کے شروع میں حمزہ لائے اور فا کلمے کے شروع میں حمزہ لائے اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ کیے تو اجتنبہ ہو گیا، اس کا معنی ہے دور ہونا، یعنی مجدد میں یہ متعدی تھا اور مزید فی میں جا کر کے باب افتعال میں جا کر کے لازم ہو گیا۔ نمبر 2 انفعال، باب انفعال۔ باب انفعال میں فا کلمے سے پہلے نون زائدہ ہوتا ہے۔ باب انفعال میں فا کلمے سے پہلے نون زائدہ ہوتا ہے، جیسے انفطرا۔ دیکھیں یہاں پہ انفطرا میں حروف اصلیہ فا، تا اور را ہیں۔ اس سے پہلے فا کلمے سے پہلے لفظ حرف فا سے پہلے جو کہ فا کلمہ ہے اس سے پہلے نون زائدہ ہے، یہ باب انفعال کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور نون ساکن کا اضافہ کر کے اسے انفعال کے وزن کر دیں، انفعال کے ہم وزن کر دیں تو اس سے ثلاثی مزید فی کا باب انفعال بن جائے گا۔ جیسے فطرہ معنی ہوتا ہے پھاڑنا، فطورہ مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اس کے شروع میں حمزہ اور نون کا اضافہ کیا گیا تو انفطرہ ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، یعنی مجدد میں یہ متعدی تھا اور مزید فی میں جا کے لازم ہو گیا۔ نمبر 3، باب نمبر 3 استفعال۔ باب استفعال میں فا کلمے سے پہلے سین اور تا زائدہ ہوتے ہیں، جیسے استنصرا۔ باب استفعال میں فا کلمے سے پہلے سین اور تا دونوں زائدہ ہوتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ، سین اور تا کا اضافہ کر کے اسے استفعل کے وزن پر لے آئیں۔ ثلاثی مجدد کے باب کے شروع میں حمزہ، سین اور تا ان تینوں کا اضافہ کر کے اسے استفعل کے وزن پر لے آئیں گے تو یہ استفعال کا باب بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں نصارہ، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اس کے شروع میں نصارہ کے شروع میں حمزہ، سین اور تا کا اضافہ کیا گیا تو استنصرہ ہوا، مدد چاہنا، مدد مانگنا۔ نمبر 4 باب افعلال۔ افعلال، باب افعلال کی علامت بتا رہے ہیں کہ باب افعلال کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے، جیسے احمرہ۔ دیکھیں احمرہ میں جو لام کلمہ را ہے یہ مشدد ہے، یہ باب افعلال کی علامت ہے، لام کلمے کا مشدد ہونا۔ بنانے کا طریقہ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لائیں اور لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل کا ہم وزن بنا دیں۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لانا ہے اور لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل کے وزن کر دینے سے یہ باب افعلال بن جاتا ہے۔ جیسے حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے سرخ ہونا، اس سے احمرہ خوب سرخ ہونا۔ باب نمبر 5 افعلال، باب افعلال۔ باب افعلال کا لام کلمہ مشدد اور اس سے پہلے الف زائدہ ہوتا ہے۔ یہ باب افعلال کی علامت کیا ہے کہ اس سے پہلے اس میں لام کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ باب افعلال میں لام کلمہ مشدد ہوتا ہے جس طرح کہ باب افعلال میں ہوتا تھا، اور اس میں باب افعلال میں یا کے ساتھ عین کے بعد جو یا ہے، باب افعلال میں لام مشدد سے پہلے الف زائدہ ہوتا ہے، یہ علامت ہے۔ جیسے ادہامہ، دیکھیں ادہامہ میں میم جو ہے یہ لام کلمہ ہے، دال ہا میم حروف اصلیہ ہیں، میم لام کلمہ ہے وہ مشدد ہے اور لام کلمے سے پہلے الف زائدہ ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ
عین کلمے کے بعد الف لے آئیں اور لام کلمے کو مشدد کر کے اسے افعال کے ہم وزن کر دیں۔ فا کلمے سے پہلے حمزہ لانا ہے، عین کلمے کے بعد الف لانا ہے اور لام کلمے کو مشدد کرنے سے باب افعیلال کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے دہیمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک آ گرنا، دہیمے کا معنی ہوتا ہے اچانک آ گرنا، اس سے ادہام خوب سیاہ ہونا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا کیا ہوگا، ملحق کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ مزید فی اور ملحق میں فرق کیا ہے۔ مزید فی میں حرف کے اضافے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، معنی بدل جاتا ہے، لیکن ملحق میں کیا ہوتا ہے کہ حرف کی زیادتی سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، پہلے والا معنی باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ مزید فی میں جب مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے ہم کوئی مزید فی بناتے ہیں تو اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتا ہے۔ دیکھیں دہیمہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک آ گرنا، جب اس میں ہم شروع میں حمزہ لائے اور عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ کر کے لام کلمے کو مشدد کیے تو ادہام ہوا اور اس کا معنی ہو گیا خوب سیاہ ہونا، معنی بدل گیا۔ باب نمبر 6، باب افعیال۔ باب افعیال میں عین کلمے کا تکرار اور ان کے درمیان واو زائدہ ہوتی ہے۔ باب افعیال میں عین کلمے کا تکرار ہوتا ہے، عین کلمہ مکرر آتا ہے اور دونوں عین کلمے کے درمیان واو زائدہ ہوتی ہے۔ جیسے اخشوشنا، دیکھیں اخشوشنا میں حروف اصلی خا، شین اور نون ہے۔ شین کا تکرار ہے، یہاں پہ 2 مرتبہ شین آیا ہے اور دونوں شین کے درمیان میں دیکھیں واو زائدہ ہے۔ اخشوشنا، شو میں دیکھیں واو ہے نا زائدہ، تو یہ ہے باب افعیال کی علامت، یعنی عین کلمے کا مکرر ہونا اور دونوں عین کلمے کے درمیان واو زائدہ کا ہونا، یہ باب افعیال کی علامت ہے۔ باب افعیال کو کس طرح بنائیں گے، اس کا صیغہ کس طرح بنائیں گے، بیان کر رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لائیں، عین کلمے کو مکرر کر کے دونوں کے درمیان واو کا اضافہ کر دیں اور اسے افعال کے وزن پر لے آئیں۔ جیسے خشونا کھردرا ہونا سے اخشوشنا سخت کھردرا ہونا۔ کیا کرنا ہے کہ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لانا ہے ہمیں اور عین کلمے کو مکرر لانا ہے، یعنی عین کلمے کو دوبارہ لانا ہے، 2 مرتبہ لانا ہے اور اس کے درمیان واو کا اضافہ کر کے افعال کے وزن پر لے آنا ہے، تو یہ باب افعیال کا صیغہ بن جائے گا، باب افعیال کا صیغہ بن جائے گا۔ یاد رہے کہ جو عین کلمے کے درمیان واو لاتے ہیں، بنانے میں بتلایا نا کہ 2 عین کلمہ کا تکرار کریں اور دونوں کے درمیان واو لائیں، یہ واو مصدر میں یا سے بدل جاتا ہے، یہ واو مصدر میں واو سے یا سے بدل جاتی ہے۔ باب نمبر 7، باب افعال۔ باب افعال کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب افعال میں عین کلمے کے بعد واو مشدد زائد ہوتا ہے۔ باب افعال میں عین کلمے کے بعد واو مشدد زائد ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں اجلوذا، اجلوذا میں دیکھیں عین کلمہ کیا ہے، اجلوذا میں لام، اس میں حروف اصلیہ جیم، لام اور ذا ہے، تو عین کلمے کے بعد یعنی لام کے بعد واو مشدد زائد ہے، یہ باب افعال کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے، ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور عین کلمے کے بعد واو مشدد لا کر اسے افعال کے وزن پر کر دیں۔ جیسے اجلوذا زیادہ تیز چلنا، اس کا مجدد مادہ جیم، لام، ذا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لائے اور عین کلمے کے بعد واو مشدد کا اضافہ کر کے افعال کے وزن پر لے آئے، تو باب افعال کا صیغہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ بن گیا، باب افعال کے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب بن گیا۔ باب نمبر 8، باب افعال، اس سے بنانے کا طریقہ کیا ہے، علامت کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ باب افعال میں فا اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، یہ باب افعال کی علامت ہے، فا اور عین کلمے کا مشدد ہونا۔ جیسے اطہرا،
یہ باب افاعل سے ہے، جو اس میں علامت کیا ہے کہ فا اور عین کلمہ دونوں مشدد ہوتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لائیں اور عین کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل کے ہم وزن کر دیں۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لا کر کے اور عین کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل کے وزن پر کر دیں۔ افعل کے وزن پر کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ باب افاعل بن جائے گا۔ باب افاعل کے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں طہرا، طہرا کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، اس سے اطہرا خوب پاک ہونا۔ باب نمبر 9 افاعل۔ باب افاعل میں فا کلمہ مشدد اور اس کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ باب افاعل کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ مشدد اور اس کے بعد فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اثاقلا، یہاں پہ دیکھیں اثاقلا میں حروف اصلیہ سا قوف لام ہے۔ سا فا کلمہ ہے اور وہ مشدد ہے، اثا مشدد ہے اور سا کے بعد الف زائدہ ہے، اثاقلا۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد الف لے آئیں۔ فا کلمے سے پہلے حمزہ، فا کلمے کے بعد الف لانا ہے تو باب افاعل بن جائے گا۔ اور فا کلمے کو مشدد کر کے، ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد الف لے آئیں، فا کلمے کو مشدد کر کے اسے افعل کے وزن پر لے آئیں۔ جیسے ثقولا، ثقولا کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہونا، اس سے اثاقلا بتکلف ثقل ظاہر کرنا۔ باب نمبر 10 ثلاثی مجرد کا باب نمبر 10 باب افعال۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعیہ زائد ہوتا ہے، جیسے اکرمہ۔ حمزہ قطعیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ جو وصلی کلام ہے، کلام کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہ گرے، اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لا کر اسے افعل کے ہم وزن کر دیں۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے حمزہ لانا ہے اور اسے افعل کے وزن پر کرنا ہے، تو اس طرح باب افعال کے ماضی کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے کرما، کرم کا معنی ہے بزرگ ہونا، کرما سے اکرما عزت کرنا۔ یہاں اس کے اکرما کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے، کلام میں جب ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ نہیں گرتا۔ باب نمبر 11 تفعیل۔ باب تفعیل میں عین کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ باب تفعیل کی علامت کیا ہے؟ کہ عین کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ جیسے صرفا، صرفا میں دیکھیں عین کلمہ جو کہ را ہے مشدد ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے عین کلمے کو مشدد کر کے اسے فعل کے وزن پر کر دیں، جیسے صرفا واپس کرنا، پھرنا، اس سے صرفا خوب واپس کرنا، خوب پھرنا، اس طرح باب تفعیل بن جاتا ہے۔ باب نمبر 12 مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ باب مفاعلۃ میں فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے۔ باب مفاعلہ میں فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جیسے قابلہ، دیکھیں قابلہ میں حروف اصلی قاف با لام ہے، اس میں فا کلمے کے بعد قاف کے بعد الف زائدہ ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمے کے بعد الف لائیں اور اسے فاعل کا ہم وزن کر دیں۔ جیسے قبیلہ معنی ہے قبول کرنا، قبیلہ ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، معنی ہے قبول کرنا۔ قبیلہ سے قابلہ، اس کا مطلب ہے بالمقابل ہونا۔ باب نمبر 13 تفاعل۔ باب تفاعل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ باب تفاعل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور عین کلمہ مشدد ہوتا ہے۔ جیسے تقبلا، تقبلا میں دیکھیں فا کلمہ قاف ہے، اس سے پہلے تا زائدہ ہے اور جو عین کلمہ ہے با وہ مشدد ہے، یہ باب تفاعل کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد کے فا کلمے سے پہلے تا لائیں اور عین کلمے کو مشدد کر کے اسے تفاعل کے ہم وزن کر دیں۔ جیسے قبیلہ قبول کرنا سے تقبلہ قبول کرنا، قبیلہ سے تقبلہ، فا کلمے سے پہلے تا لائیں اور عین کلمے کو مشدد کر کے تفاعل کے وزن پر لے آئیں۔ باب نمبر 14 تفاعل۔
باب تفاعل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے۔ باب تفاعل کی علامت کیا ہے کہ باب تفاعل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے۔ فا کلمے سے پہلے تا زائدہ، فا کلمے کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے، یہ باب تفاعل کی علامت ہے۔ بنانے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں۔ ثلاثی مجدد کے فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں اور اسے تفاعلا کے وزن پر لے آئیں۔ جیسے قبیلہ، اس کا معنی ہے قبول کرنا، سے تقابلا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب تھے جن کی علامات اور بنانے کا طریقہ بیان ہوا۔ اب کچھ تنبیہ میں بیان کر رہے ہیں۔ تنبیہ نمبر 1، جو فعل جس باب سے ہوگا اس فعل کا مصدر اسی باب کے وزن پر آئے گا۔ جیسے اجتنبا کا مصدر اجتناب بروزن افتعال ہے۔ دیکھیں اجتنبا یہ باب افتعال سے ہے۔ واہ، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو فعل جس باب سے ہوگا اس فعل کا مصدر جو ہوگا، جو فعل جس باب سے ہوگا اس فعل کا مصدر اسی باب کے ہم وزن میں آئے گا۔ جو باب ہوگا، جیسے اجتنبا ہے، اجتنبا یہ فعل کس باب سے ہے؟ اجتنبا فعل ہے باب افتعال سے، تو اجتنبا کا جو مصدر ہے، اجتنبا کا جو مصدر ہوگا وہ باب افتعال کے وزن پر آئے گا۔ اسی وجہ سے اجتنبا کا مصدر اجتناب افتعال کے وزن پر آیا ہے۔ وعلی حاصل قیاس، اسی پر تمام کو قیاس کر دیجیے۔ جیسے باب افعال ہے، باب افعال اکرمہ ہے، اکرمہ باب افعال سے ہے، تو باب افعال سے جب اکرمہ ہے تو اکرمہ کا جو مصدر ہوگا اکرام، یہ باب افعال کے وزن پر آئے گا۔ اسی طرح تمام ابواب، ثلاثی مزید فی کے جتنے ابواب ہیں تمام کو قیاس کر لیجئے۔ نمبر 2، مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق ان میں سے ہر ایک باب سے فعل ماضی مثبت معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ یہ جو طریقہ بیان کیے، بنانے کا طریقہ، جب اس طریقے سے بنائیں گے تو بتا رہے ہیں کہ ہر باب سے ثلاثی جتنے جو طریقہ بیان کیے، ہر باب سے فعل ماضی مثبت معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا۔ نمبر 3، تنبیہ نمبر 3، پھر ان میں تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، حاضر و غائب و متکلم کی علامتیں داخل کر کے پورے 14 صیغوں کی گردان مکمل کی جائے گی۔ جب واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا تو مکمل گردان کس طرح ہوگی؟ جو تثنیہ کی علامتیں ہیں، جو ضمائر ہیں وغیرہ داخل کر کے مکمل کی جائے گی۔ تنبیہ نمبر 4، ثلاثی مجرد کے جن ابواب کی ماضی میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں۔ جن ابواب کی شروع میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا نا کہ اس کے شروع میں حمزہ زائدہ ہوتا ہے، کس کے شروع میں تا زائدہ ہوتا ہے، اور کہیں پہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ صرف باب افعال کے شروع میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جس کے شروع میں حمزہ آتا ہے وہ سب حمزہ وصلیہ ہوتا ہے۔ باب افعال کے شروع میں حمزہ بس قطعیہ ہوتا ہے، باب افعال کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ قطعیہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن ابواب کے شروع میں حمزہ آتا ہے وہ وصلیہ ہوتا ہے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جن ابواب کی ماضی میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے انہیں با حمزہ وصل کہتے ہیں، اور اول الذکر 9 ابواب میں جن کے ماضی میں حمزہ وصلیہ نہیں ہوتا انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں۔ یہاں پہ غلطی سے ثلاثی مجدد لکھ دیا گیا ہے۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ثلاثی مجدد کی جگہ ثلاثی مزید فی ہونا چاہیے، یعنی ثلاثی مزید فی کے جن ابواب میں، ثلاثی مزید فی کے جن ابواب کی ماضی میں، کیونکہ مجدد کے ماضی میں تو حمزہ آتا ہی نہیں۔ مجدد کا ابواب نے پڑھا، نصارہ، فتح، ضربہ وغیرہ جو بھی پڑھے آپ نے، اس میں اس کے ماضی میں حمزہ کہاں آتا ہے؟ حمزہ نہیں آتا۔ حمزہ تو ثلاثی مزید فی کے ابواب کے ماضی میں آتا ہے، تو یہاں پہ جو وہ ثلاثی مجدد لکھا گیا ہے کاتب کی سہو سے ہو گیا ہوگا۔ نمبر 5، ثلاثی مزید فی سے دیگر افعال بنانے کے طریقے ان قریب احاطۂ بیان میں لائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان قریب بیان ہوں گے کہ کس طرح ثلاثی مزید فی سے دیگر افعال اسماء وغیرہ بنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کیجیے۔